چیف سینسس کمشنر منور گانگرو صاحب، شکیل صاحب اسسٹنٹ کمشنر صاحب، اور یہاں بیٹھے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ٹیچرز، اور جو آج خاص طور پہ آپ کے لیے پروگرام رکھا گیا ہے جو ٹرینرز ہیں، السلام علیکم۔ میں سب سے پہلے تو شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کا کہ انہوں نے مجھے آج یہ موقع دیا کہ جو انیمریٹرز ہیں ان کی ٹریننگ کا افتتاح میں کروں، تقریب کا اس کا۔ اور میرے لیے یہ بات خوشی کی اس لیے بھی ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو مردم شماری ہے کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے ایک بنیاد ہے۔ ہمارے ملک میں یہ بڑی بدقسمتی رہی ہے کہ پچھلے جتنے سینسس ہوئے ہیں وہ متنازع رہے کسی نہ کسی صورت میں۔ سینسس ہمارے آئین کے مطابق ہر 10 سال میں ہونے چاہیے، لیکن اکثر یہ 10 سال کا عرصہ جو ہے وہ طویل ہو جاتا ہے اور وہ نہیں ہو پاتے ہیں۔ اور جتنے سینسس ماضی میں ہوئے ان کے جب نتائج آئے اس پر اعتراضات اٹھائے گئے بہت سارے جانب سے۔ اچھا، اگر آپ کی ترقی کے لیے جو ایک بنیاد ہوتی ہے وہ متنازع ہو جائے اور صوبوں کے درمیان جو اعتماد کی فضا قائم ہونی چاہیے، بجائے اس کے کہ وہ اعتماد کا سبب بنے، وہ عدم اعتماد کا سبب بنتی ہے، اس سے بہت سارے مسائل جنم لیتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ قومی فریضہ ہے جو آپ ادا کریں گے۔ ٹھیک ہے، آپ کو یہ ایک ذمہ داری دی گئی ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کا کچھ معاوضہ بھی آپ کو دیا جائے، لیکن اس معاوضے سے بڑھ کر، اس ذمہ داری سے بڑھ کر آپ کو یہ کام ایک قومی فریضہ سمجھ کر کرنا ہے۔ اور چونکہ آپ صوبہ سندھ میں اس سینسس کے عمل میں شامل ہوں گے تو یہاں آپ کی ذمہ داری اس لیے بڑھ جاتی ہے کہ صوبہ سندھ کے اعتراضات ہمیشہ سب سے زیادہ رہے ہیں۔ یہ موقع ہے آپ کے لیے بھی، حکومت پاکستان کے لیے بھی، ہم سب کے لیے بھی، اور خاص طور پہ پی بی ایس کے لیے بھی، کہ وہ جو ماضی میں سینسس ہوئے ہیں اور اس کی بنیاد پر جو تلخیاں پیدا ہوئی ہیں، جو عدم اعتماد پیدا ہوا ہے، اس کو اس مرتبہ ہم ختم کریں۔ اور یہ بھی آپ کے علم میں ہے کہ یہ جو سینسس اس وقت 2023 میں ہو رہا ہے، یہ 2023 میں نہیں ہونا چاہیے تھا۔ 10 سال ابھی گزشتہ سینسس کو پورے نہیں ہوئے ہیں۔ یہ صرف اس لیے ہو رہا ہے کہ 2017 میں جو سینسس ہوا، جو متنازع رہا کئی برسوں تک، اور گزشتہ برس جا کر اس پر اس بنیاد پر اس کی منظوری دی گئی کہ اس کی منظوری صرف اس لیے دے رہے ہیں تاکہ نیا سینسس جلد از جلد کروایا جائے، تاکہ جو تنازعات ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ تو اس سینسس کی اہمیت جو ہے ماضی میں ہونے والے جتنے بھی سینسس تھے اس سے زیادہ ہے۔ اگر ہم وہ جو خامیاں، جو خرابیاں، جو اعتراضات پچھلے سینسس میں اٹھائے گئے تھے یا سامنے آئے تھے ان کو دور نہیں کر سکیں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایکسرسائز بھی ضائع ہوگی، پیسہ بھی ضائع ہوگا، آپ کی محنت بھی ضائع ہوگی۔ جو میٹنگز ہماری ہوئی ہیں بیورو آف اسٹیٹسٹکس کے ساتھ، جو طریقہ کار ایڈاپٹ کیا گیا ہے وہ نسبتاً بہت بہتر لگا ہے، اور اس میں بہت سارے سوالات جو اٹھائے گئے تھے ہماری جانب سے یا دیگر اسٹیک ہولڈرز کی جانب سے، ان کو ایڈریس کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ماضی میں جب 2017 کا سینسس ہو رہا تھا تو میں اس میں کافی انوالو رہا، کافی میٹنگز میں نے اٹینڈ کی، اور کافی ہمارا اعتراض تھا کہ یہ جو سیکریسی ہوتی ہے اس کے اندر وہ نہیں ہونی چاہیے، یہ ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے، تاکہ کسی کو بھی اگر اعتراض ہو تو وہ مطمئن کرنے کے لیے آپ کے پاس جواب ہونے چاہیے۔ جب آپ سیکرٹ رکھیں گے بہت ساری چیزوں کو تو اس کی بنیاد پر شکوک و شبہات جنم لیتے ہیں، اور اس سے جو آپ ایک کام کر رہے ہیں وہ پورا متنازع ہو جاتا ہے، اور وہ ہوا۔ اور بہت سارے ہمارے پاس بھی دلائل ہیں، شواہد ہیں جس کی بنیاد پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ 2017 کا جو سینسس تھا وہ ٹھیک نہیں تھا۔ اس لیے میں یہ بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ آپ تمام افراد جن کے ذمہ یہ کام لگایا گیا ہے اس کو قومی فریضہ سمجھ کر ادا کیجیے،
اس کو بہتر طریقے سے کیجیے. یہ ہم سب کی ذمہ داری اور فرض ہے کہ ایک ایسی چیز جس کی بنیاد پر ملک کی ترقی کے لیے پلاننگ کی جا سکتی ہے. اگر آپ کو یہ نہ پتہ ہو کہ کس صوبے کی کس شہر کی آبادی کتنی ہے تو آپ اس شہر اور صوبے کے لیے یا پورے پاکستان کے لیے منصوبہ بندی نہیں کر سکتے کہ ہم نے کیسے آگے بڑھنا ہے. یہ کاؤنٹنگ اگر ٹھیک ہو جاتی ہے تو اس کی بنیاد پر اس ملک کے جو وسائل ہیں وہ تقسیم ہوتے ہیں, اور ہماری آبادی صوبہ سندھ کی اگر کم ہوگی تو جو ملک کی وسائل ہیں اس میں سے ہمیں حصہ کم ملے گا. اسی کاؤنٹی کی بنیاد پر آپ کی قومی اسمبلی میں نمائندگی ملتی ہے. اگر ہماری صوبہ سندھ کی آبادی کم کاؤنٹ ہوگی تو آپ کی جو نمائندگی ہوگی قومی اسمبلی میں وہ کم ہو جائے گی, اور اس کی بنیاد پر ظاہر ہے کہ جو سیاسی تنازعات ہیں وہ جنم لیتے ہیں. تو ترقی ہو, صوبوں کے درمیان ہم آہنگی ہو, نمائندگی کی بات ہو, وسائل کی تقسیم کی بات ہو, وہ تمام کی تمام جو ہے وہ منحصر ہیں آپ کے سینسس کے نتائج کے اوپر. اگر سینسس ٹھیک ہو جاتے ہیں اور متنازع نہیں ہوتے ہیں, اس پر سب کو اعتماد ہوتا ہے. اور اگر میں یہ کہوں کہ چلیں کہیں سے اعتراض آ بھی جاتا ہے لیکن ان اعتراضات کے جوابات آپ کے پاس موجود ہوں اور ان کو مطمئن کر سکیں تو شاید وہ بات بہت ہی اچھی ہوگی, اور پھر کوئی ایسی چیز نہیں پیدا ہوگی کہ صوبوں کے درمیان ایک عدم اعتماد کی فضا پیدا ہو. لہٰذا یہ جو سینسس ہو رہا ہے مختلف حالات میں ہو رہا ہے, اور اچھی بات ہے کہ پہلی مرتبہ ڈیجیٹل ہو رہا ہے اور بہت ساری جو ٹیکنالوجیز ہیں وہ استعمال کی جا رہی ہیں, اور جو ٹرانسپیرنسی ہے اس کو مد نظر رکھا گیا ہے. جو سوالات ہم نے 2017 میں اٹھائے تھے اس وقت ان کو اگنور کر دیا گیا, اہمیت نہیں دی گئی. اس مرتبہ ان تمام اعتراضات کو سامنے رکھنے کی کوشش کی گئی ہے. تو مجھے امید ہے کہ جو 7واں سینسس ہو رہا ہے اس ملک میں وہ پاکستان میں ہونے والے تمام جو مردم شماریات جو ہوئی ہیں ان کے مقابلے میں بہتر ہوگا اور قابل قبول ہوگا, اور اس کی بنیاد پر ہمارا ملک جو ہے وہ ترقی کی طرف آگے بڑھے گا. اور صوبوں کے درمیان جو ہمارے یہاں اکثر ماضی میں بہت زیادہ بدگمانیاں رہی ہیں وہ کافی کم ہوئیں جب یہ 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کو خود مختاری ملی, لیکن یہ جو گزشتہ سینسس ہوا اس نے اس مسئلے کو پھر پیدا کیا. لیکن اگر ہم یہ سینسس ٹھیک کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں, جس کی مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالی ہو جائیں گے, تو مجھے یقین ہے کہ صوبوں کے درمیان جو بدگمانیاں ہیں اس میں کمی آئے گی, اور ہم تمام صوبے ایک دوسرے کو جو جس کا حق ہے, ہم یہ نہیں کہتے کہ کسی اور صوبے کا حق مار کے کوئی ہمیں دیا جائے, لیکن ساتھ ساتھ ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ جو صوبہ سندھ کا حق ہے وہ اسے ملنا چاہیے اور صوبے کا حق جو ہے وہ نہیں مارنا چاہیے. تو ہم سمجھتے ہیں, ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی 7th سینسس جس کا آغاز ہونے لگا ہے کچھ دنوں میں, یہ بالکل ٹھیک طریقے سے ہوگا, صاف اور شفاف ہوگا, اور لوگ جس طرح چاہتے ہیں, جو اسٹیک ہولڈر جس طرح چاہتے ہیں, صوبے کا دکھ درد رکھنے والے جس طرح چاہتے ہیں اسی طرح یہ ہوگا, اور اطمینان بخش نتائج آئیں گے اور ہم سب اس کو قبول کریں گے. میں پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں, انہوں نے بڑی محنت کی ہے, اور مجھے یقین ہے کہ ہم سب مل کر, چونکہ یہ ایک ادارہ ہے, ادارے میں کام کرنے والے لوگوں کی تعداد بہت محدود ہے, یہ کام بہت بڑا ہے جس میں یقینی طور پر باقی اداروں کے لوگوں کو شامل کیا گیا ہے. ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے, ان کے ساتھ چلنا چاہیے, ان کے اگر کہیں پرابلمز آتے ہیں تو ان پرابلمز کو ہمیں ریزالو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. صوبہ سندھ کی حکومت جہاں جہاں ان کو ضرورت پڑے گی, ان کی مدد کی ہمیں مدد کرنے کی ضرورت پڑے گی, ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان کی مدد کے لیے موجود رہیں گے, اور ہم اس بات کو یقینی بنانے کی کوشش کریں گے کہ اس یہ سینسس جو ہے وہ خوش اسلوبی سے ہو جائے, ٹھیک طریقے سے ہو جائے. اور جو ایک اعتراض اٹھایا جاتا ہے کبھی کراچی کے رہائشیوں کی جانب سے کہ ہماری کاؤنٹنگ ٹھیک نہیں ہوتی, صوبہ سندھ کی جانب سے کہ ہماری کاؤنٹنگ ٹھیک نہیں ہوتی, وہ اس مرتبہ جو شکایت ہے وہ نہیں ہوگی. بہت بہت شکریہ آپ کا. پھر ادھر آتا ہوں. جو سوال آپ نے کیا اس کی تفصیل تو میں نے بتائی کہ جو سینسس ہے اس کے کیا ضرورت اس کی کیوں ہوتی ہے اور وہ شفاف اور ٹرانسپیرنٹ کیوں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, لیکن ایک جو بات آپ نے کہی میں ذرا آپ کو تھوڑا کریکٹ کر دوں کہ جماعت اسلامی اور ایم کیو ایم کا اعتراض اس پہ اتنا نہیں تھا. سب سے زیادہ اعتراض جو تھا وہ پیپلز پارٹی کا تھا, سندھ حکومت کا تھا, اور ہم نے صرف میڈیا میں کھڑے ہو کر بیانات نہیں دیے, ہم نے عملی طور پر پروٹیسٹ بھی کی اس پر. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جو سی سی آئی کا اجلاس ہوا تھا جس میں گزشتہ سینسس کی منظوری دی گئی,
پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ یہ ہوا کہ سی سی آئی کا کوئی فیصلہ اتفاق رائے سے نہیں ہوا، اور چیف منسٹر سندھ نے ریٹن اس کے اوپر جو ہے وہ ڈسینٹنگ نوٹ بھیجا اور اعتراض کیا سی سی آئی کے اس فیصلے پر جس میں انہوں نے چھٹے سینسس کی منظوری دی تھی۔ اس سے پہلے بھی ہر فورم پر سندھ حکومت، چونکہ وہ چیف منسٹر صاحب اس کا حصہ ہوتے ہیں سی سی آئی کا، اس کے ممبر ہوتے ہیں، انہوں نے صوبہ سندھ کی جو گنتی تھی اس پر اعتراضات اٹھائے ہیں، اور اس کے شواہد اور خطوط ہمارے پاس موجود ہیں۔ تو صوبہ سندھ کے حوالے سے میرا یہ خیال ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں، چاہے وہ ایون پی ٹی آئی بھی اس پہ اعتراض اٹھاتی رہی، ایون پی ایم ایل این بھی اس پہ اعتراض اٹھاتی رہی، وہ جماعتیں جو سندھ میں بیٹھی ہیں سیاست کر رہی ہیں، ان سب کا یہ کہنا تھا کہ سینسس جو تھا، چھٹا سینسس جو تھا وہ ٹھیک نہیں تھا۔ تو یہ کسی ایک آدھ جماعت کا ایشو نہیں تھا، ہم نے شاید سب سے زیادہ ووکل ہو کر اس پہ بات کی تھی پیپلز پارٹی نے۔ دوسری جو بات آپ نے کی کہ سینسس کی وجہ سے بلدیاتی الیکشنز پر کوئی اثر پڑے گا، بالکل نہیں پڑے گا۔ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ سینسس کی وجہ سے الیکشنز نہیں رکتے ہیں۔ سینسس ہونے کے بعد الیکشن کمیشن اس بات کا پابند ہوتا ہے ہونے کے بعد کہ وہ نئی حلقہ بندی کرے، اور وہ اس وقت ہوتا ہے جب سینسس کا پورا عمل مکمل ہو جائے، سی سی آئی سے اس کی منظوری ہو جائے، اور جو نتائج ہوتے ہیں سینسس کے وہ نوٹیفائی ہو جائیں۔ اس کے بعد ایک مخصوص مدت ہوتی ہے جس میں الیکشن کمیشن کو نئی حلقہ بندی کرنی ہوتی ہے۔ لیکن اگر یہ عمل چلتا رہتا ہے اور اس دوران الیکشنز آ جاتے ہیں تو جو حلقہ بندیاں پہلے سے ہوئی ہوتی ہیں اس پر الیکشنز ہو جاتے ہیں، تو الیکشنز حلقہ بندی کی وجہ سے رکتے نہیں ہیں۔ تھینک یو جی۔ دیکھیں، پہلے جو چھٹا سینسس ہوا تھا اس میں آپ کے علم میں ہے کہ جب وہ مردم شماری کا عمل جاری تھا، سندھ حکومت کا اس وقت بھی موقف تھا کہ جو کنسرنڈ اسسٹنٹ کمشنرز ہیں وہ ان کے ساتھ کام کر رہے تھے، لیکن جو ڈیٹا کلیکٹ کیا جاتا تھا وہ شیئر نہیں ہوتا تھا، اسسٹنٹ کمشنر کے آفس سے بھی نہیں ہوتا تھا، صوبائی حکومت سے بھی نہیں ہوتا تھا، اور جو ٹیمیں مختلف علاقوں میں جا کر یہ مردم شماری کا عمل کر رہی تھیں، ان کو اگر کوئی شخص جا کر بتاتا تھا کہ یہ آپ غلط کر رہے ہیں تو ان کو روک دیا جاتا تھا، بعض مقامات پر گرفتار کر لیا گیا ان کو۔ تو یہ مقصد تھا کہ آپ نشاندہی بھی اگر کریں کسی خامی کی تو وہ بھی آپ کا جرم بن جاتا تھا۔ اس مرتبہ جو مردم شماری کا عمل ہے اس میں ٹرانسپیرنسی رکھی گئی ہے، اور جو صوبائی حکومت ہے اس کے ساتھ ریئل ٹائم جو ڈیٹا شیئرنگ ہے وہ بھی رکھا گیا ہے۔ اور ایک دو اور چیزیں ہم ان سے بات کر رہے ہیں، اس میں یہ بھی ہے کہ اگر میرے گھر پر آ کر کاؤنٹنگ کی جاتی ہے تو مجھے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میرے گھر کے کتنے افراد کاؤنٹ کیے گئے ہیں۔ اب اگر مجھ سے بھی خفیہ رکھیں گے تو پھر تو ظاہر ہے کہ سوالات اٹھیں گے نا۔ تو یہ چیزیں جو ہے اس میں تبدیلی کی گئی، اور مجھے یقین ہے کہ جو نیت نظر آ رہی ہے بیورو آف اسٹیٹسٹکس کی وہ ٹھیک ہے، لیکن ظاہر ہے کہ انسان ہے، کہیں نہ کہیں کو ہو سکتا ہے غلطی ہو، لیکن اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ انہوں نے مشاورت بھی کی ہے، کر بھی رہے ہیں، اور جہاں جہاں سے کوئی اچھے مشورے آ رہے ہیں جو قابل عمل ہیں اس کو یہ اس میں شامل بھی کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تھینک یو جی۔ اس میں 500 تحصیلوں میں سینسس سپورٹ سینٹر اسٹیبلش ہوں گے، وہاں ٹیبلٹس ہوں گے، پھر ایک ڈیجیٹل نظام ہوگا، اس میں 16 سافٹ ویئرز ہوں گے، 3 سے ہم سینسس کریں گے اور باقی ایڈمنسٹریشن اور سپرویژن کے، اور جناب 1 لاکھ ڈیجیٹل ٹیبلٹس، اس میں سارے سیکیورڈ سافٹ ویئرز ہوں گے، اور جس طرح گوگل ڈاٹ میں آپ ریڈ نقطے چلتے ہوئے دیکھتے ہیں اور اس کے اوپر مانیٹرنگ سافٹ ویئر، تو یہ سب بالکل دیوانے کی بڑھ لگتی تھی، لیکن یہ بہت اللہ کا احسان ہے کہ ہماری ٹیم بہت مخلص افسران پہ اور کام کرنے والوں پر مشتمل ہے، دن رات کام کیا۔ ہم یہ 1.5 سال سے بہت محنت کر رہے تھے، اور خاص طور پہ پچھلے 4 مہینوں سے آپ یقین کریں ہمارے بہت سارے دفاتر میں لوگوں کے پاس سیٹرڈے اور سنڈے نہیں تھا۔ یہ اسی بہت ہی مخلص اور پرخلوص محنت کی وجہ سے اللہ کا شکر ہے آج ہم یہاں پہنچے ہیں کہ آج پورے پاکستان میں 1000 سے زیادہ وینیوز میں 1 لاکھ سے زیادہ انیومریٹرز کی ٹریننگ ہو رہی ہے الحمدللہ۔ اور اس میں کوئی یو این ایف پی اے نہیں ہے، اس میں کوئی ورلڈ بینک نہیں ہے، اس میں کوئی یورپین یونین نہیں ہے، یہ سارا کا سارا ہوم گرون ہے، جو پی بی ایس نے، کچھ وفاق کے اور ادارے ہیں جیسا کہ نادرا، این ٹی سی،
یہ ہمارے ساتھ ہیں، لیکن یہ سارا کا سارا کام الحمدللہ ہم نے خود کیا ہے. ہم یہ ایک مربوط نظام بنا کے یہاں تک لے کے آئے. اب میں آپ سے عرض کروں کہ اس میں 3 ٹریننگز تھیں، 3 ٹیئر کی ٹریننگ تھی. سب سے پہلے ہم نے ماسٹر ٹرینر ڈیولپ کیے تقریباً 1 ماہ پہلے اسلام آباد میں. اس کے بعد ان ماسٹر ٹرینرز نے ڈویژنل لیول پر ٹریننگ آف ٹرینرز کے سیشنز کیے، جس میں تقریباً 3000 ٹرینرز ڈیولپ ہوئے. وہ بھی پروونشل ڈپارٹمنٹس کے ہی مڈ لیول کے اور سینئر ہمارے پاس افسران تھے. اس کے بعد یہ کروشل اسٹیج ہے ٹریننگ آف انیومریٹر. آپ یقین کریں یہ سب سے اہم سنگ میل ہے ہمارے پورے کام کا. اور میں بہت آپ کے ساتھ دیانتداری سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ سینسس کی کامیابی یا خدا نہ خواستہ کوئی مشکلات آتی ہیں، اس میں آپ کا بہت کلیدی رول ہے. اگر آپ اس پوری ٹریننگ کو جو آپ کو آنے والے 4-5 روز میں دی جائے گی، اس کے ٹیکنیکل آسپیکٹس کو، اس کے کمیونیکیشن آسپیکٹس کو، اس کے ڈیجیٹل آسپیکٹس کو سمجھ لیتے ہیں، اور پھر آپ اس کا بیک گراؤنڈ بھی سمجھ نہیں لیتے، محسوس بھی کر لیتے ہیں کہ 6ٹھے سینسس میں اس صوبے کی ریزرویشن تھی، 7واں سینسس ہو بھی اسی لیے رہا ہے. آپ نے اتنی اچھی طرح یہ سینسس کرنا ہے، ٹریننگ لینی ہے سب سے پہلے، پھر 1 مہینے آپ نے اپنے آپ کو ہائی انرجی میں رکھ کے سینسس کرنا ہے. یہ ڈیٹا آئے گا انشاءاللہ ٹرانسپیرنٹلی، اور اس پہ سارے صوبوں کا اعتبار ہوگا. اس کے نتیجے میں وفاق پاکستان مستحکم ہوگا. آپ یقین کریں اس میں آپ کا بہت بنیادی رول ہے. آپ اس کام کو میکینیکل خدا کے واسطے نہ سمجھیں. آپ دروازوں پہ دستک نہیں دیں گے، آپ دلوں پہ دستک دیں گے. اگر آپ ٹھیک طرح اس کا تعارف کراتے ہیں، ٹھیک طرح اس کی اہمیت بتاتے ہیں، ٹھیک طرح ریکویسٹ کرتے ہیں، آپ یقین کریں آپ سے ہاؤس ہولڈ تعاون کرے گا، آپ سے وہ ڈیٹا شیئر کرے گا. لیکن میں پھر بات کہہ رہا ہوں کہ اس کی کامیابی یا ناکامی آپ کے ہاتھ میں. تو اس کو ایک تو میری آپ سے درخواست ہے کہ اس کو میکینیکل ایکسرسائز نہ سمجھیے گا. یہ بہت بنیادی اس کے جو آبجیکٹیوز ہیں کہ ڈیولپمنٹ کا ڈیٹا آپ کے پاس آئے گا، پورے پاکستان کا ڈیٹا کہ بنیادی ضرورتیں کس کے پاس ہیں، کس کے پاس نہیں ہیں. یہ تو آپ بہت بڑا اچیومنٹ اس کے نتیجے میں کریں گے، بہتر پلاننگ ہوگی. دوسری یہ بات کہ اس سے وفاق مستحکم ہوگا. تو آپ اپنے مقام کو سمجھیں، اس کام کو سمجھیں، اس کو میکینیکل نہ لیں. اس میں آپ کو تکالیف ہوں گی، یہ آسان کام نہیں ہے. ہم بھی تکلیفوں سے گزر رہے ہیں، لیکن تکلیف کے بغیر کون سا بڑا کام ہو سکتا ہے؟ کوئی سا بھی نہیں ہو سکتا. تو میں یہی بات ختم کروں گا. زیادہ لمبی بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. میں نے اپنا پیغام تھا